حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز تراویح ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کے علم میں نہیں تھا کہ یہ نماز تراویح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ حضور کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے صحابہ کرام نے بھی نیت باندھ لی اور نماز شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات آپ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ دوسرا دن ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی طرح نماز پڑھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام نے ارد گرد کے جو دوسرے قریب کے علاقہ تھے ان تک بھی خبر پہنچا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل سے ایک ایسی نماز پڑھا رہے ہیں، ایسی نماز ادا فرما رہے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں پڑھی، جو پہلے ادا نہیں فرمائی، اور ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ارد گرد کے جو دیہات تھے، ارد گرد کے قبائل، علاقہ جات، ان تک جب بات پہنچی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کو اپنے لیے باعث سعادت اور فخر سمجھتے تھے، اور ان کو معلوم ہوا کہ حضور ایک اور نماز آپ ادا فرما رہے ہیں، اور خوش قسمت صحابہ مدینے والے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز شروع کر دی۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن صحابہ کرام مسجد نبوی شریف بھر گئی، باہر تک لوگ پہنچ گئے، دوسروں کو بھی اطلاع پہنچ گئی، لیکن اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج میں اس لیے نہیں آیا کہ آج اگر میں آتا اور پڑھاتا تو کہیں تم پر وہ نماز فرض نہ ہو جاتی، تو اس کو پھر سنت رہنے دیا گیا۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سنت کو اس خوبصورت طریقے سے زندہ کیا کہ پہلے تو صحابہ کرام اپنی اپنی نمازیں پڑھتے تھے، یعنی باقاعدہ جماعت نہیں کروائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسی طرح۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، آپ نے دیکھا کہ کوئی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قاری قرآن تھے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اور حضرت ابی بن کعب وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو بلایا، ابی بن کعب کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابی بن کعب کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو میں قرآن مجید سناؤں، میرا قرآن مجید سنیں۔ حضرت ابی بن کعب رونے لگ پڑے، عرض کی حضور میں آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ پر قرآن اترا ہے، میں قرآن سنوں؟ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے آپ کہیں کہ وہ آپ کا قرآن سنیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں سکھایا تھا، لیکن وہ قرآن کے اتنے ماہر تھے اور قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ تو یہ ابی بن کعب، تو سارے صحابہ کرام کو علم تھا کہ حضرت ابی بن کعب بڑے خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اور قاری قرآن ہیں، تو ان کو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم علیحدہ جو پڑھتے ہیں، تم آگے کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تم ہمیں قرآن سناؤ، ہم تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن بھی سنیں گے۔ تو اس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ امام مقرر ہوئے، اور صحابہ کرام ان کی اقتداء میں پھر نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح اس وقت سے یہ نماز تراویح کا یوں سلسلہ اور قرآن مجید سننے سنانے کا یوں سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج 1400 سال گزر گئے، مسجدیں الحمدللہ رمضان المبارک میں آباد ہو جاتی ہیں اور اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس محبت کے ساتھ اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوگا جو اللہ کے قرآن کو بھی سنتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سجدے بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے 2 فائدے لیے، اور صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے، جب مسجد میں آتے دیکھتے تو رونق لگی ہوئی ہے، امام نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، لوگ خوش ہوتے، صحابہ کرام خوش ہوتے اور حضرت عمر فاروق کو دعائیں دیتے، اللہ حضرت عمر فاروق پر رحم کرے کہ اس نے مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں کو کیسے آباد کر دیا۔ تو یہ آبادی الحمدللہ آج تک امت مسلمہ کا وتیرہ اور حصہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر نماز تراویح کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔